آج کل عورت کو طلاق ہونے کی بڑی وجہ اولاد کا نہ ہونا ہے۔ سینکڑوں عورتیں صرف اسی وجہ سے اپنے سسرال میں رہ نہیں پاتی کہ انہیں اولاد نہیں ہوتی۔ چاہے عورت بانجھ ہو یا نہ ہو، لیکن اسے یہ ظلم برداشت کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ اولاد مرد کے نصیب میں ہوتی ہے۔ اولاد کا نہ ہونا اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ اسے ڈاکٹروں سے زیادہ پیروں فقیروں کا کاروبار چل رہا ہے۔ لوگ اپنی مرادیں لے کر درباروں اور پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، اور خاص کر عورتیں جو سمجھتی ہیں کہ ایسے انہیں اولاد مل جائے گی اور ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور ہم دو بہنیں ہیں۔ میری بڑی بہن کا نام ارم ہے، وہ مجھ سے 3 سال بڑی ہے۔ ہم نے جب سے آنکھ کھولی خود کو اکیلے ہی گھر میں پایا تھا، بس 2 بہنیں اور ایک چچا تھا۔ چچا جو پیر تھے، جن کے آستانے پر ہر وقت رچ لگا رہتا تھا۔ چچا پیر ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی تھے، وہ دیسی دوائی بھی دیتے تھے۔ نہ تو چچا کی بیوی بچے تھے، اور نہ ہی ہمارے ماں باپ تھے، اور نہ ہمیں ان رشتوں کا احساس سے آشنا تھے۔ نہ ہم کبھی سکول گئے اور نہ گھر سے باہر گئے تھے۔ چچا ہماری ضرورت کی تمام چیزیں اپنی مرید نیوں سے منگوا دیتے تھے۔ ہمارا کام گھر میں رہنا تھا اور کام کرنا تھا۔ چچا کے مریدوں اور ان کے آستانے پر کام کرنے والے ملازموں کے لیے کھانا بنانا تھا۔ کبھی کبھی ان کے مرید خود ہی کھانا لے آتے تھے اور ہماری چھٹی ہو جاتی تھی۔ بظاہر تو گھر میں بہت سکون تھا۔ چچا رات گئے واپس آتے اور کبھی نہیں بھی آتے۔ ہم دونوں بہنیں اکیلے گھر میں رہتی تھی، اور گھر کے باہر ایک ملازم جو ہر وقت پہرا دیتا تھا۔ ایک طرح سے ہم بہنیں گھر میں قید تھی۔ ہم اپنی مرضی سے باہر آ جا نہیں سکتی تھی، اور نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی، بس آپس میں باتیں کر لیتی تھی۔ اب تو ہمارے پاس کرنے کو باتیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، میرا اس قید سے دل بھرنے لگا تھا۔ مجھے غصہ آتا تھا کہ ہم یہاں کیوں قید ہیں، کیوں ہم باہر نہیں جا سکتے، باقی لوگوں کی طرح زندگی نہیں جی سکتے۔ پر ان سوالوں کے جواب نہ میرے پاس تھے نہ بہن کے پاس تھے، اور چچا سے پوچھنے کی تو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب مجھے اپنی زندگی عذاب لگنے لگی تھی۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ بھی اچھا ہوتا گیا تھا۔ وقت کا کام ہی گزرنا ہے۔ جیسے ہی میری بہن 18 سال کی ہوئی، ایک دن چاچا نے اعلان کیا تھا کہ اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اس کی شادی ضرور کرنی ہے۔ یہ اعلان سن کر ہم دونوں بہنوں کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ روئیں یا خوش ہوں، کیونکہ میری بہن کو اس قید سے آزادی ملنے والی تھی۔ یقیناً وہ شادی کے بعد باہر کی دنیا دیکھ سکتی تھی، اور ساتھ ہی غم نے ہم دونوں بہنوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، کیونکہ ہم بچھڑنے والے بھی نہیں تھی۔ کیا پتا چاچا شادی کے بعد ہمیں ملنے بھی دیتے یا نہیں۔ میں رونے لگی تھی تو بہن نے کہا کہ کرن، چپ ہو جاؤ، رو مت، ہو سکتا ہے میری شادی کے بعد حالات بدل جائے، میں خود تم سے ملنے آ جایا کروں گی۔ اس نے مجھے گلے لگا کر آنسو صاف کیے تھے، لیکن میں ڈر گئی تھی، کیونکہ اس کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہو جاتی تھی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا تھا جب بہن کو دیکھنے لڑکے والے آ گئے تھے۔ صرف لڑکے کی ماں دیکھنے آئی تھی۔ یہ عورت چاچا کی مریدنی تھی، اور مجھے وہ حلیے سے ہی کوئی عجیب لگی تھی۔ اس نے منہ میں پان ٹھوس رکھا تھا، اور میری بہن کو سر سے پاؤں تک گھو رہی تھی، جیسے اکثر کر رہی ہو۔ مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، اور میں نے دعا کی تھی کہ کاش یہ عورت میری بہن کی ساس نہ بنے۔ لیکن ساری رات دعائیں قبول ہو جائیں تو پھر غصہ کس بات کا ہوگا۔ اسے میری بہن پسند آ گئی تھی۔ چاچا نے 15 دن بعد نکاح کی تاریخ رکھی تھی، یعنی ہم دونوں بہنیں کے پاس صرف 15 دن تھے۔ اس کے بعد ہم بچھڑنے والی تھی۔ یہ سوچ کر ہی مجھے ہول اٹھنے لگے تھے، لیکن پھر میں نے اپنی ساری توجہ اپنی بہن کی جانب مرکوز کر دی تھی۔ میں اس کے لیے دن رات دعائیں کرتی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا تھا جب اس کی شادی ہونے والی تھی۔ نکاح کے وقت دلہے کے علاوہ صرف ایک لڑکا اندر آیا تھا، باقی سب عورتیں ہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ لڑکا مجھے ہی دیکھے جا رہا ہے۔ چاچا نے بڑی سخت قسم کا پارا لگایا ہوا تھا، میں کسی سے بات چیت نہ کروں۔ ان کی 2 ملازمائیں مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ مجھے کچھ گڑبڑ سی لگ رہی تھی، جیسے کچھ عجیب ہونے والا تھا۔ وہ لڑکا دیکھنے میں اچھا تھا، لیکن ہم نے کبھی کسی غیر مرد سے بات تک نہ کی تھی اور نہ ملے تھے، تو میری جان اس کے دیکھنے پر ہوئی تھی۔ میں نے دوپٹے سے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ جب بہن کی رخصتی ہونے لگی تو وہ لڑکا سب کی نظروں سے بچتے بچتے مجھ تک پہنچا تھا۔ وہ مجھ سے ٹکرا گیا تھا۔ مجھے لگا تھا جیسے میرا دل اب بھی بند ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ مجھ سے ٹکرایا تو اس نے سرگوشی کی مٹھائی کے ڈبے میں تمہارے لیے کچھ رکھا ہے، اسے دیکھ لینا۔ میرا دل رک کر چلا گیا تھا۔
میری بہن چلی گئی تھی، مجھے بہت رونا آیا تھا۔ اب میں اکیلی رہ گئی تھی، اس بڑے سے گھر میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ جانے کتنی دیر میں بستر پر لیٹی رہتی، روتی رہتی تھی، اور پھر اچانک ابھرنے والی آواز پر میں اٹھ بیٹھی تھی۔ دیکھا تو دروازے پر چچا کھڑے تھے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لیا اور کھڑکی ہو گئی۔ چچا کی نظریں مجھ پر جمی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک مجھے دیکھ رہے تھے، بلکہ گھور رہے تھے جیسے پہلے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ تو ان سے ہماری ملاقات کم کم ہی ہوتی تھی۔ مجھے چچا کی نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ یہ ایسی نظر ہوتی ہے جسے عورت فوراً پہچانتی ہے، کیونکہ عورت کے جسم میں وہ سینسر لگے ہوتے ہیں جو نہ نظر آتے ہیں، سب کچھ بھانپ جاتے ہیں۔ چچا کچھ کہنے آئے تھے، پھر ایسے ہی پلٹ گئے تھے، اور میں نے فوراً آگے بڑھ کر دروازے کو کنڈی لگا لی تھی۔ وہ جیسے میرے جسم کو دیکھ کر گئے تھے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ میں اپنی بہن سے قد کاٹ میں لمبی تھی، اور میری صحت بھی اس سے زیادہ اچھی تھی۔ میں 3 سال چھوٹی تھی، پر میں نے اسے بڑی لگتی تھی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، اور پھر مجھے کچھ یاد آیا تھا، وہ لڑکا اور اس کی کہی گئی بات۔ میں ایک بار تو گھبرا گئی تھی کہ کہیں چچا کو پتہ نہ چل گیا ہو۔ پھر اگلے ہی لمحے میں نے ساری مٹھائی والی ٹوکریاں پھاڑ ڈالی تھی، اور پھر ایک ٹوکری سے مجھے موبائل ملا تھا۔ چھوٹا سا موبائل تھا۔ میں جانتی تھی یہ موبائل ہے، کیونکہ چچا کے پاس بھی تھا یہ موبائل۔ میری آنکھیں خوف سے پھٹ گئی تھی، اور میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ پھر میں نے ہڑبڑاہٹ میں اسے اٹھایا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کا کیا کروں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تھر تھرانے لگا تھا۔ میں نے ایک بٹن دبایا تو وہ بند ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد پھر بیل ہوئی۔ میں نے دوسرا بٹن دبایا تو اندر سے ہیلو کی آواز آنے لگی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فون کان سے لگایا تھا۔ کب سے انتظار کر رہا تھا کہ تم فون اٹھاؤ تو میں بات کروں آپ سے۔ یہ اسی لڑکے کی آواز تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں کیا بات کروں۔ میں نے فون بند کر دیا اور اسے چھپا دیا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرنے لگا تھا۔ اب چچا اکثر گھر پائے جاتے تھے، اور وہ ایسی نظروں سے دیکھتے تھے کہ میرا کہیں چھپ جانے کو دل کرتا تھا۔ میری بہن دوبارہ نہیں آئی تھی، اور نہ میرا اس سے کوئی رابطہ تھا، اور نہ میں نے چچا سے کوئی بات کی تھی۔ مجھے ان سے بات کرتے خوف محسوس ہوتا تھا، اور پھر میں نے اس لڑکے سے رات کو چھپ کر بات کرنا شروع کر دیا تھا۔ چچا اب روز رات کو گھر آتے، اور ان کے کمرے میں روز نہیں تو ایک دن بعد ایک عورت ضرور آ جاتی تھی۔ یہ بڑا عجیب کھیل تھا۔ وہ عورتیں رات کو 9-10 بجے آ جاتی، اور صبح فجر کے وقت ہی چلی جاتی۔ اس لڑکے نے بتایا کہ اس کا نام شہباز تھا، اور اس نے ایسے ہی فون چھپا دیا تھا تاکہ مجھ سے بات کر سکے۔ اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں پوری زندگی کسی مرد سے بات تو کیا دیکھا بھی نہیں تھا، تو وہ بہت حیران ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ میری زندگی میں وہ واحد جینے کی وجہ بننے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن میں ایسے ہی سوئی ہوئی تھی، عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھلی تھی، تو میں نے دیکھا چاچا میرے اوپر جھکے ہوئے ہیں۔ میں چیختی ہوئی بیٹھی تھی، اور دروازے کی طرف دیکھا جسے میں نے اندر سے لاک کیا ہوا تھا۔ وہ اندر کیسے آئے تھے؟ چاچا کی نظروں میں ہوس ہی ہوس تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چاچا نے کہا میں بس دیکھنے آیا تھا، تم سو گئی ہو یا نہیں۔ میں نے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ لیا تھا۔ اس وقت میرا دل کر رہا تھا چاچا کو گولی مار دوں۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے جا رہے تھے، اور پھر میں رونے لگ گئی تھی۔ یقیناً ان کے پاس کمرے کی ایک اور چابی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی پیر کے روپ میں چچا ایک ہوس پرست آدمی ہے، تبھی ہر رات ایک عورت ان کے کمرے میں جاتی ہے۔ اور میں نے ملازمہ کو بات کرتے سنا تھا کہ چاچا کے ساتھ جو بھی عورت ایک رات گزارتی تھی وہ حاملہ ہو جاتی تھی۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ چچا کی نیت مجھ پر خراب ہو چکی ہے۔ اور پھر اگلے ہی دن ایک لڑکی آئی جسے نقاب کر رکھا تھا اور برقع پہن رکھا تھا۔ ملازمہ نے اسے ایک کمرے میں بٹھا دیا تھا، کیونکہ چاچا ابھی باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے اس لڑکی کی آنکھوں سے پہچان لیا تھا، وہ میری بہن تھی اور چچا سے ملنے آئی تھی۔ پر کیوں ملنے آئی تھی؟ ملازمہ جیسے ہی واش روم گئی میں اس تک پہنچ گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے گلے لگا لیا تھا اور کہا کہ 1 سال گزر گیا ہے لیکن اولاد نہیں ہوئی، اسی سلسلے میں ملنے آئی ہوں۔ چچا کو نہیں پتا میں کون ہوں۔ میری تو روح کانپ اٹھی تھی۔ میں اسے سچ بتانا چاہتی تھی، پر تبھی مجھے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور میں بھاگ گئی تھی۔ میری وہ ساری رات کانٹوں پر گزری تھی۔ وہ چاچا کے کمرے میں تھی، میں جانتی تھی وہ اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ میں روتی رہی تھی، اور صبح فجر کے وقت وہ چچا کے کمرے سے نکلی۔
میں اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس کی طرف لپکی۔ اس نے کہا کہ چاچا نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، بس ایک انجیکشن لگایا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ چلی گئی تھی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ پوری رات کی تھکی ہوئی تھی، جنے کب سو گئی تھی۔ ایک رات جب میرے چچا میرے پاس آئے، پتہ نہیں کب آئے تھے، میرے پاس آئے، وہ مجھے کچھ انجیکشن لگایا تھا۔ میں فٹافٹ اٹھی تھی۔ میں نے چچا سے پوچھا تھا کہ یہ آپ نے کون سا انجیکشن لگایا ہے؟ کہنے لگا بیٹا آپ کو جلدی بتا دوں گا۔ کل صبح اٹھی تو میری طبیعت بہت خراب تھی۔ میں سیدھا پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ جب وہاں گئی تو میں نے درخواست دی کہ میرا چچا یہ کام کرتا ہے۔ پولیس نے اس کو فوراً پکڑ لیا۔ ناظرین، اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ شکریہ۔